اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، آج ہم چند باتیں کریں گے دعا کے متعلق. دعا مانگنے کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جاتی ہے. دعا خالصتاً اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے. مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، غرض جو بھی وقت آپ پر آن پڑے تو اس وقت دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے. حتیٰ کہ پاک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگی کے حالات و واقعات ہیں وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، حاجت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کئی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ کسی صحابی کو کوئی مشکل پیش آئی تو وہ مسجد میں آیا، 2 رکعت حاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی. اسی طرح مصیبت آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد میں آتے، مسجد میں آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول فرمایا کرتے تھے. اسی طرح اولیاء کرام، نیک لوگ جو اس دنیا میں ابھی ہیں یا گزر گئے ہیں، سب کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بندوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات بھی یہی بتاتی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر پاک نبی علیہ السلام تک 1,24,000 کم و پیش جتنا آئے سب نے یہی تعلیم دی. تو ہمیں بھی انہی پاک انبیاء کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی ہر وقت پریشانی میں، مصیبت میں، خوشی میں، غمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر دے. دعا مانگتے ہوئے انسان کو ذرا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگنا چاہیے. یہ بھی سنتے جائیں کہ اگر دعا کے کلمات عربی میں یاد ہیں تو وہ مانگ لینے چاہیے، بہتر ہے. جو قرآن پاک میں آئے ہیں، جو احادیث میں آئے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے. جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ دیکھ لینا چاہیے، مطلب دیکھ لینا چاہیے. اس کے بعد اس کو یاد کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں زیادہ تاثیر رکھی ہے. میرے اور آپ کے الفاظ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے
لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں جو دعائیہ کلمات آئے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، برکت ہے. تو وہ الفاظ کے ساتھ اگر دعا مانگیں گے تو اس میں زیادہ قبولیت کی طرف جاتے ہیں. باقی جو جس زبان میں بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ضرور ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ عربی کے الفاظ نہیں آتے تو دعا میں کیسے مانگوں، پشتو میں مانگو، انگلش میں مانگو، سریکی میں مانگو، اردو میں مانگو، جس طرح آپ کی زبان ہے، جس طرح الفاظ آپ کو ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ عطا فرمائیں گے. تو دعا عاجزی اور انکساری کے ساتھ جتنا مانگیں گے، جتنا اخلاص کے ساتھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ہاں دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ایسے بھی ہیں کہ جن کو اپنانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. بنی اسرائیل آئے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ بارش عطا کرے، بارش برسائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھنا شروع کر دی، رب اغفر لی، کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو بنی اسرائیل نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں بارش کی دعا کے لیے، آپ اپنے گناہوں کی بخشش کر رہے ہیں، آپ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، جب گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں. تو کیا مطلب سمجھ آیا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکیوں کو اپنا لیں، پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم انسان گزرا ہے جس نے صحابہ کی گردنیں اڑا دی تھی، اتنا ظالم تھا. جس کو بھی دیکھتا میرے خلاف بول رہا ہے تلوار اٹھا کے سر قلم کر دیتا تھا. گورنر بنا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں. تو اس کو کسی نے بتایا کہ کوفہ میں 40 اولیاء عالم اہل اللہ ایسے رہتے ہیں کہ وہ جس کے خلاف بد دعا کر دیں تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ظالم ضرور تھا بٹ سمجھدار بہت تھا. تو اس نے دعوت کی، سب کو بلایا، اہل اللہ جو تھے اس نے بلا کر ان کو حرام کھلا دیا. اب کہا تم جتنا مرضی میرے لیے بد دعائیں کرو مجھے لگیں گی نہیں کیونکہ تم نے حرام کھا لیا ہے. تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان حرام سے بھی پرہیز کرے، کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال کا ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے بچے. ایک ان میں ایسا بھی تھا، تابعی تھا، وہ اس کی دعوت میں شرکت نہیں کر سکا، نہیں کی اس نے شرکت. سعید بن جبیر تھا، وہ تابعی تھا، عالم بہت بڑا تھا. سعید بن جبیر اس کے خلاف بولتا رہتا تھا،
حجاج بن یوسف کے خلاف، تو حجاج بن یوسف نے پیغام بھیجا تو بچتا نہیں ہے، تیری خیر نہیں ہے، جا کے پیغام پہنچایا کہ تو بچتا نہیں ہے۔ اب سعید ابن جبیر کو کہنے لگے کہ تیری اب بچ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اے اللہ دعا کی کہ میں تو ویسے بھی نہیں بچ سکتا، اس نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، جیسے کہہ دیا یہ فیصلہ کرتا ہے تو عمل کر گزرتا ہے، یہ واقعتاً مجھے قتل کروا دے گا، میری گردن اڑ جائے گی، لیکن اے اللہ میں اپنی گردن تو پیش کر رہا ہوں، میری ایک دعا کو قبول کر لے کہ اس ظالم کے ہاتھ میرے بعد چھل کر دینا۔ پھر ایسا ہوا کہ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو قتل کروایا۔ پھر وہ دعا جو سعید بن جبیر نے مانگی تھی حجاج بن یوسف کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی، اس کے دونوں ہاتھ چھل ہو گئے پھر اخیر وقت میں جب وہ کھانا کھاتا تھا نا، پھر لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے منہ میں ڈالو۔ اب یہ ہے عبرت، اس پورے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے اہل اللہ چیخ چیخ کر دعا مانگ رہے ہیں، سجدوں میں جا کر مانگ رہے ہیں، آنسو نکال نکال کر وہ تھک گئے ہیں کہ ظالم حکمرانوں سے اللہ نجات عطا فرما، تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی تو ضرور ہے نا۔ ہم ان کمیوں کو دیکھیں تو صحیح ذرا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں نظر آئے گی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہماری زندگیوں سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں جو نہیں دور ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہاں ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بعینی ہی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن اس کے حق میں وہ دعا بہتر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے دوسری نعمت عطا کرتے ہیں یا اس سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل بھی عطا نہیں فرماتے، اس سے کوئی مصیبت نہیں ہٹاتے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کل قیامت والے دن اس کو اس دعا کے بدلے جنت میں نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔